السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1031، احزاب، آیت 45، پارہ نمبر 22۔ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ اے نبی، بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے اذن سے، اور روشنی کرنے والا چراغ، اور ایمان والوں کو خوشخبری اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانیے اور ان کی اظہار ثانی کی پرواہ مت کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور وکیل کی حیثیت سے اللہ کافی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا بلا شبہ ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہے آپ کو، شاہدن گواہی دینے والا، ومبشرن اور خوشخبری دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، وداعیا اور بلانے والا، الی اللہ اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، وسراجا منیرا اور روشن چراغ، وبشر اور خوشخبری دے دیجئے، المؤمنین ایمان والوں کو، بِأَنَّ اس بات کی کہ بے شک لہم ان کے لیے ہے سے فضل کبیرن بہت بڑا، ولا تطع اور مت اطاعت کیجئے، الکافرین کافروں کی، والمنافقین اور منافقوں کی، ودع اور نظر انداز کر دیجئے، اذاہم ان کی اظہار ثانی کو، وتوکل اور توکل کیجئے، اللہ اللہ پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلا کارساز۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، سورۃ الاحزاب میں آج کے سبق کی آیات بینات اللہ پاک پروردگار اللہ رب العالمین اپنے حبیب اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے حبیب اور محبوب کی 5 صفات کو بیان فرمایا، جس سے پیغمبر حضرت محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ ایک تو 5 صفات ہیں، اور دوسرا آپ علیہ السلام کی ڈیوٹی اور آپ کی ذمہ داری اور آپ کی نوکری جو اللہ نے آپ پر ڈالی ہے۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ، اتنی بڑی ڈیوٹی اللہ وحدہ لا شریک نے حضور حضرت محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اب اتنے اونچے مقام پر ہونے کی وجہ سے مخالفین جو کچھ کہتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں،
چاہیے یہ کہ ان کی آپ پرواہ مت کریں اور اپنے کام میں جس کا اللہ کی جناب سے آپ کو حکم ہوا اس کام میں لگے رہیے۔ پہلی صفت کہ اللہ نے حضور حضرت محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ بعض لوگوں نے شاہد کو یہ معنی دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں، ہر جگہ موجود بھی ہیں، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک کی سن بھی رہے ہیں، تو یہ سراسر قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات کے خلاف ہے۔ شاہدن کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ حاضر اور ناظر ہونا اور سننے والا ہونا، موجود ہونا، اور پھر مزید ان لوگوں نے یہ کیا کہ آپ کو حاضر اور ناظر بنا کر انہوں نے آپ کو پوجنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شروع کر دیا، جو کہ سراسر حرام ہے، ایمان کا ختم کرنے والا معاملہ ہے اور کفر و شرک پر مبنی معاملہ ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر حاضر و ناظر ہوتے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا انبیاء اور رسل علیہم السلام کل قیامت کے دن اللہ کے پوچھنے اور سوال کرنے پر یہ جواب نہ دیتے کہ لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، ہمیں تو کچھ بھی علم نہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری امت کیا کرتی رہی، یہ جواب ہرگز نہ ہوتا اگر پیغمبر حاضر اور ناظر ہوتے۔ اور اگر پیغمبر اور حاضر ناظر ہوتے تو جناب مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا یہ جواب ہرگز نہ ہوتا کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک کہ میں رہا، تو جب میں رہا ہی نہیں تو میں ان پر گواہ پھر کیسے ہوا؟ اور کہا جناب مسیح علیہ السلام نے ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو ان کو وہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ تو پیغمبر حاضر اور ناظر نہیں ہے۔ شاہدن دو طرح کی شہادت ہے، ایک اس بات کی گواہی کہ پیغمبر نے مخالفوں اور کافروں اور مشرکوں کے ہونے کے باوجود اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ کی وحدانیت اور اپنی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، فرمایا اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، تو یہ گواہی ہے اللہ کی وحدانیت کی۔ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی گواہی کون دیتا ہے؟ پیغمبر ہی دیتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اہل مکہ کو آوازیں دے دے کر پہاڑی کے دامن میں جمع کر لیا، اور جب وہ جمع ہو گئے تو انہیں کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلی گواہی اللہ کی وحدانیت کی دینے والا کون ہوتا ہے؟ وہ پیغمبر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن کی گواہی یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دیں گے پیغمبر کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغامات کو امت تک پہنچا دیا، اور پھر امت سابقہ امتوں پر گواہی دے گی کہ جی ہاں پیغمبروں نے جو ان کے ذمہ کام لگایا گیا تھا وہ کام کر دیا اور امت تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا دیا، جیسے ہم گواہی دیں گے۔ قرآن مجید کی آیات نے ہمیں بتا دیا نوح علیہ السلام آئے تو قوم سے کہا اعبد اللہ، اس کے بعد جتنے پیغمبر نبی رسول آئے قرآن مجید میں موجود ہے، سب کی دعوت کیا تھی؟ طاغوت کا انکار اور اللہ کی وحدانیت کا پرچار۔ تو یہ ہے گواہی، نہ کہ حاضر اور ناظر ہونا۔ اسی طرح شاہد کے بعد
اللہ نے آپ کو دوسری صفت عطا فرمائی، اور وہ ہے، اور دوسری ڈیوٹی بھی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا۔ جو کلمہ پڑھ لیں ان کے لیے جنتوں کے اعلان اور جنتوں کے وعدے، اور اسی طرح اللہ نے آپ کو نذیر بنا کر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ جو کلمہ نہ پڑھے اور کفر میں مرے اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو بلانے والا بنا کر بھیجا اللہ کی توحید اور اللہ کی طرف۔ اپنی مرضی سے آپ نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم کے ساتھ، کہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کی طرف بلانے والا۔ اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 جگہ سورج کو سراج کہا، روشن چراغ بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، جی، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا، نہ کوئی رسول ہوگا، نہ کسی پیر فقیر اور ملنگ کی تقلید ہوگی، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور آپ کی تعلیمات تا قیامت ہوں گی۔ اور اسی طرح ایمان والوں کے لیے خوشخبری کا اعلان کر دیجئے کہ جو کلمہ پڑھ لے گا اللہ کی جناب سے اس کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا، اور اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے بہت بڑا فضل۔ اللہ نے ہمیں کیسے فضل و کرم سے سرفراز فرمایا، وہ ایسے کہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اجر و ثواب کو دگنا کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لمبی حدیث کے اندر، جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاۃ العصر الى غروب الشمس اوتی اہل التوراۃ فعملوا حتی اذا انتصف النہار عجزوا۔ تم سے پہلی قوموں کے مقابلے میں تمہارا عرصہ اتنا ہے جتنا عصر سے غروب آفتاب تک۔ اہل تورات کو یعنی یہود وغیرہ کو تورات دی گئی، انہوں نے کام کیا، دوپہر ہوئی تو وہ تھک گئے، انہیں ایک ایک قرات دیا گیا۔ پھر اہل انجیل نصارہ کو انجیل دی گئی، انہوں نے عصر کی نماز تک کام کیا، تھک گئے، انہیں ایک ایک قرات دیا گیا۔ پھر ہمیں قرآن مجید دیا گیا، ہم نے سورج غروب ہونے تک کام کیا، ہمیں 2 قرات دیے گئے۔ ایک قرات کا مطلب ہوتا ہے ایک بہت بڑا پہاڑ۔ ایک قرات کا کیا مطلب؟ ایک بہت بڑا پہاڑ۔ تو فرمایا دونوں کتابوں والے کہنے لگے، یعنی نصارہ بھی یہود بھی، اے ہمارے رب، تو نے انہیں یعنی اس امت کو، آخری امت کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 2 قرات دی اور ہمیں ایک قرات دیا، حالانکہ کام تو ہم نے زیادہ کیا، ہماری ڈیوٹی کا دورانیہ زیادہ، دوری ہمیں زیادہ ملے، آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو زیادہ اجر عطا کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کیا کہنا ہے؟ انہیں اللہ نے حل ظلمتکم من اجرکم من شیء، کیا میں نے تمہارے اجر میں سے کوئی چیز کمی کی ہے، تم پر کوئی زیادتی کی ہے؟ وہ جواب دیں گے نہیں جی ایسا تو نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ، یہ تو میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں دے دوں۔ تو یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کی جناب سے بڑا فضل۔ اور فرمایا کہ حبیب اور محبوب، آپ نے کافروں اور منافقوں کا کہنا مت نہیں ماننا، ان کی بات نہیں ماننی ہے، اور وہ جو اول فول کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ان سے آپ درگزر کرتے جائیں، آگے کو نکلتے جائیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنا آپ کا کام ہے، اللہ کا کافی ہو جانا اللہ کا کام ہے۔ یہ علماء امت کے لیے بھی اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے بھی ہے کہ ہر حال میں دعوت اللہ کو جاری رکھنا ہے، اور کافر اور دشمن جو کرتے رہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ پر بس بھروسہ کر لینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں لوگوں کی زار ثانی کی پرواہ نہ کرنے کی توفیق دے، اپنے آپ عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے لیے بطور وکیل کافی ہو جائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔